اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہترین، عمدہ، سنسنی خیز اور فل آف انٹرٹینمنٹ ناظرین کرام، پلوش عثمان کس نمبر 42 کا ایک سین رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا۔ ہر ایک ایکٹر نے اپنا کردار عمدگی سے نبھایا۔ خاص طور پہ براق کی ایکٹنگ پہلی بار اتنی دل کو چھو جانے والی لگی کہ بار بار ان کے ہر ایک سین میں ڈوب جاتی تھی، اور یقین مانیے ایسا جذبہ ایمانی جاگا کہ سوچ ہے۔ ایپیسوڈ 42 کی شروعات ہی کمال تھی۔ عثمان غازی اپنے ساتھیوں کو ایک لوک کہانی سناتے ہیں۔ وہ ترک سرداروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ترک سرداروں کا قتل صرف ان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ پھر بالا خاتون کی انتہائی رومانٹک انٹری ہوتی ہے اور وہ عثمان غازی کے لیے کھانا بھی لاتی ہیں۔ دوسری جانب گونچا اور بوران کی بھی محبت کی کہانی آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ بھی بڑے پیار سے بوران کے لیے جنگی کیمپ میں ان کے لیے بھی کھانا لے کر آتی ہیں۔ جیر کتائی ان دونوں لو برڈز کو دیکھ کر کافی محظوظ ہوتا ہے۔ بہرحال اتنی انٹینس اور جذباتی کس میں تھوڑی بہت محبت کی ڈوز اس لیے ڈالی گئی تاکہ دیکھنے والی آڈینس تا نہ جائے۔ خیر، ابھی تو ڈرامے کی شروعات ہے جناب۔ دوسری جانب جب عثمان غازی کو رومی فوجیوں کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ نکولا اور اس کے حواریوں کو ایسا سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ بازنطینیوں اور رومیوں کی تاریخ عثمان غازی کے نام سے بھی لرزتی رہے۔ اور بہوجہ بے کا جذبہ جہاد تو کمال کا تھا۔ وہ سابچی بے اور لینا خاتون سے جنگ لڑنے کی اجازت لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عثمان غازی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رومی فوجیوں پر گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں اور بھوکے شیروں کی طرح ایسے ان پر ٹوٹتے ہیں کہ ان کو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے، وہ عثمان غازی کا یا حی کہہ کر شیر کی طرح دھاڑنا بس کمال تھا۔ اس لمحے رونگٹے کھڑے ہو گئے، چاہے وہ عثمان غازی تھے یا بوران یا آگچا کوجا، ہر کسی کی ایکٹنگ ایک جذبہ ایمانی سے بھرپور نظر آئی۔ ناظرین اکرام، اس لمحے خیال آیا کہ ہمارے مجاہدین نے تو حقیقتاً اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یقین کریں، یہ سوچ آتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بہت عظیم تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر بھی اسلام کا علم بلند رکھا اور جنگوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جنگ کے دوران بہوجہ بے بھی ایک منجے ہوئے مجاہد کی طرح ان کافروں پر ٹوٹ پڑے۔ رومیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے اور مال غنیمت بھی اچھا خاصا ہاتھ لگتا ہے، جس کو عثمان غازی مجاہدین اور شہداء کے خاندانوں میں تو تقسیم کرتے ہی ہیں، پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ایک عظیم اسلامی خلیفہ کی طرح رات کو چھپ کر جب سردی میں ٹٹرتے ہوئے بزرگ کو گرم پوشاک پہناتے ہیں اور ایک غریب بیوہ کے گھر کے باہر اناج اور پوشاک سے بھری ہوئی ٹوکری رکھتے ہیں، تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ مناظر یقیناً بہت جذباتی تھے۔ اس لمحے عثمان غازی اور ان کے تمام ساتھیوں کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ ناظرین اکرام، یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، پر حقیقتاً وہ لوگ کتنے عظیم تھے اور آج کے حکمران کے حلق سے بھی نوالے نکلوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ شاید یہ کچھ ہمارے عمل بھی ہیں۔ اس وقت لوگ اسلام کے جذبے سے سرشار تھے، اور آج ہم لوگ عشق معشوقوں یا دوسروں کی جیبوں سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں، انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر ایک عمدہ سا عثمان غازی کا دسترخوان سجتا ہے۔ لمحے کو یاد آیا کہ دیکھو کیسے ایک نوجوان شخص کو اللہ نے خاندان کے ساتھ ساتھ امت کا سربراہ بھی بنا دیا۔ وہ رب العزت جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، اب سابچی بے اور عثمان بے کے درمیان تلخیاں بھی کم ہوتی دکھائی دی ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں بھی عثمان غازی قبیلے کے بچوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنے کے لیے استاد کا بندوبست کرتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری بھی سابچی بے کو ہی دیتے ہیں۔ ناظرین، چچا دندار کی لالچ ایسی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پطروس دندار بے کو شیشے میں اتارنے میں تقریباً کامیاب ہو ہی گیا ہے، پر اس کے تن بدن میں تو اس وقت آگ لگ جاتی ہے جب وہ رومیوں کے ہلاک ہونے کی خبر سنتا ہے۔ بہرحال وہ دندار بے کے ذریعے قبیلے میں گھس کر مقدس امانتیں اور دستاویزات تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اسے ناظرین اکرام داد دینی پڑے گی ارکان آفچن کو، جن کی بہترین ایکٹنگ نے نکولا کے کردار کو واقعتاً لوگوں کے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے۔
رومیو پر عثمان غازی کے زبردست حملے نے نکولا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا وہ اگلی قسط میں کیا کھیل کھیلتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان کرداروں کی جنہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ یہاں بامسی بے اور جیر کتائی کا سین تو زبردست تھا۔ جیر کتائی کا اسلام کی طرف رجحان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جاننا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ایک ساتھ میں شاید مسلمان ہو جائے۔ ناظرین اکرام، بامسی بے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جیر کتائی کو بتانا سب سے بہترین تھا۔ بہترین الفاظ کا چناؤ اور جیر کتائی کا جاہلیت میں کیے گئے ظلموں کو یاد کر کے رونا انتہائی جذباتی مناظر تھے۔ اور ہاں، ایک اور بات تو ہم بتانا ہی بھول گئے، جیسے گونچا خاتون اور بوران آپ کی محبت کی داستان آگے بڑھ رہی ہے، لگتا ہے کہ آئی گل خاتون اور جیر کتائی کی بھی محبت کی داستان شروع ہو جائے۔ ناظرین اکرام، عثمان غازی بالا خاتون کی تعریف کرتے ہیں تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، پر جب انہیں اپنے والد ارطغرل کی وصیت کے بارے میں یاد آتا ہے، وہ بالا خاتون کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے دوسری شادی کریں گے۔ اس وقت بالا خاتون کے بدلے جذبات کمال تھے۔ پھر عثمان غازی اپنے تخت سے خود کلامی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ حکمرانوں کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ یہ تخت کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر اللہ کا نظام رائج کرنا ہے تو اپنے جذباتوں اور رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ کمرال ابدال کا عثمان غازی کو اپنا پیالہ تحفے میں دینا یقیناً ان کو اس بات کا احساس دلانا وہ چاہے کتنے بھی بڑے سلطان ہو جائیں، مگر حکمرانی صرف اللہ ہی کی ہے، وہ تخت صرف اللہ کی امانت ہے۔ بہرحال آج کی قسط کو لفظوں میں تو زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً آج کی قسط مجھے تو بہت پسند آئی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔